بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے خطہ پاک اوچھ شریف اوچھ، رائٹر اس کتاب کے مسعود حسن شعاب، اردو اکیڈمی بہاولپور، یہ کتاب لکھی ہے۔ ناظرین، اس کے 11 ویلاگ آپ تک پہنچا چکے ہم، یہ آج 12واں ویلاگ ہے اور ہیڈنگ چل رہا ہے اوچھ کی قدامت۔ مین ہیڈنگ چل رہا ہے اوچھ کی قدامت، یہ چیپٹر ہے، اس کا ایک حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اوچھ کی قدامت کا آج دوسرا ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ایک قسط ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اوچھ کی، اور اوچھ کی قدامت کی دوسری قسط ہے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوشش ہوگی ناظرین کہ پوری کی پوری کتاب آپ کی نظر کی جائے۔ تو یہ دوسرا پارٹ ہے، یعنی دوسری قسط ہے اوچھ کی قدامت کی۔ پہلا حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں آلریڈی۔ صفحہ نمبر ہے 34۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے خطہ پاک اوچھ۔ مسعود حسن شعاب صاحب اس کتاب کے رائٹر ہیں، جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ اچھا اور حج بھی اچھا، مگر باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ ویلاگ نمبر 12 دوسری قسط ہے اور ہیڈنگ مین چل رہا ہے اوچھ کی قدامت۔ ان دونوں پرانی تباہ شدہ بستیوں سے جو اشیاء برآمد ہوئی ہیں اور ان بستیوں کے فن تعمیر میں جو مماثلت اور یک رنگی پائی جاتی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں علاقے ایک ہی تہذیب و تمدن کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں موئنجو داڑو سے جو مجسمے اور بت برآمد ہوئے ہیں، ان کی داڑھی اور بالوں کے بنانے کا طریقہ اور سر پر رومال باندھنے کی رسم سمیری تہذیب سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے۔ علم الآثار کے ایک ممتاز عالم ڈاکٹر فرینک فورٹ کی تحقیق کے مطابق تل اسمار، موئنجو داڑو اور ہڑپا ایک ہی تہذیبی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کو تل اسمار سے ایک ایسی مہر ہاتھ لگی ہے جس پر موئنجو داڑو کے بیل کے مجسمے جیسی شکل بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح شاہان آر، ناظرین یہ شاہان آر سندھ کے مشہور شہر ارد اور عراق کے قدیم شہر ار میں جو لفظی مماثلت پائی جاتی ہے، وہ بھی اس امر کی غماز ہے کہ یہ دونوں علاقے باہم یکو گر مربوط تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح شاہان آر کے مقبروں سے بھی ایک ایسی مہر دستیاب ہوئی ہے جو موئنجو داڑو سے برآمد ہونے والے مہروں سے مشابہ ہے۔ موئنجو داڑو کی قدیم عمارتوں میں جس قسم کا مسالہ بچومن استعمال ہوا ہے، وہ ان تہذیبوں کے درمیان باہمی تعلق کی تائید مزید کرتا ہے۔ یہ مسالہ موئنجو داڑو کے بڑے ہاؤس میں دیواروں کے درمیان اور فرش کے نیچے استعمال کیا گیا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین فن کی رائے میں وادی سندھ میں اس بچومن یعنی بیوٹن کا رواج بھی سمیریوں کی رہن منت ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے، جبکہ عراق میں اس کا استعمال عام تھا۔ یہ مسالہ عمارت کو پانی اور نمک کے تباہ کن اثرات سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سمیری تہذیب کا خاتمہ غالباً دراوڑیوں کے ہاتھوں ہوا، جو اس سے پیشتر بحیرہ روم کے کنارے آباد تھے اور کسی حادثہ کی بنا پر یا جذبہ توسیع پسندی کے تحت ہندوستان آئے۔ یہ لوگ بھی
پہلے پہل سندھ میں آ کر آباد ہوئے۔ سندھ میں بولی جانے والی ایک زبان بروئی بھی ہے، جس کے بولنے والے اب بھی کہیں کہیں سندھ میں ملتے ہیں، اور بلوچستان میں تو ان کی اچھی خاصی تعداد آباد ہے۔ بروہی بولی دراوڑیوں کی زبان سے ہم آہنگ ہے۔ قادر ہیرس نامی ایک ماہر آثار قدیمہ نے موئن جوداڑو کے برآمدہ کتبات کی تعبیر دراوڑی زبان کے مروجہ رسم الخط کے ذریعے کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ دراوڑ تھے۔ دراوڑ قوم ہی کی ایک شاخ میّد ہے جو سندھ کی قدیم ترین یعنی ہسٹری آف انڈیا سندھ کی قدیم ترین اقوام میں شمار ہوتی ہے۔ آریوں کی آمد کے بعد ان لوگوں کی غالب اکثریت جنوبی ہند کی طرف نقل مکانی کر گئی۔ مدارس جو آریوں سے قبل کی قوموں کا مرکزی علاقہ ہے، اسی مید قوم کے نام سے منسوب ہے۔ نمبر 2، عرب ہند تعلقات از سید سلیمان ندوی، اس کتاب میں اس کا حوالہ ہے۔ سندھ کی تہذیب پر دراوڑیوں کے اثرات کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ موئن جوداڑو اور ہڑپا کے مقام پر جو قدیم قبریں دریافت ہوئی ہیں وہ دکن اور جنوبی ہند کی قبروں سے، جہاں دراوڑی قومیں اب تک آباد ہیں، بالکل مشابہ ہیں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ کتاب پوری کی پوری آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے خطہ پاک اوج شریف۔ مسعود حسن شعاب اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب جاری کی ہے، جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پتوں میں اشجار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں اللہ، سوچوں کے انبار میں اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، حیدر کے اقرار میں اللہ، حبش کے انکار میں اللہ، باہر اللہ گھر میں اللہ، دل میں اللہ نگر میں اللہ، فکر میں اللہ، در میں اللہ بہر میں اللہ، شجر میں اللہ تر میں اللہ، منزل میں اور سفر میں اللہ، تاروں میں اور قمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، اللہ 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 اللہ۔